السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، قرب قیامت سے پہلے ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جس کا نام سفیانی ہوگا، اور یہ فتنہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ظاہر ہوگا۔ عرب اور شام میں یزید بن ابی سفیانی کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جس سے اسلام اور امت مسلمہ کو سخت تکلیف ہوگی اور پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ یہ شخص اہل بیت اور سیدوں کو شہید کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام سے مصر کے احتراف تک چلے گا۔ یہ شخص بہت سے عمل کفر کا انتخاب کرے گا۔ بعض علماء کے مطابق یہ کافر بادشاہ ہوگا اور اس کے زمانے میں بے حد مسلمان اور علماء دین قتل کر دیے جائیں گے۔ سفیانی کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ بدبخت دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب کی محفل لگائے گا اور مسجد میں ہی کھلم کھلا عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ معاذ اللہ، کتنا بدبخت اور خوفناک اور دجالی قسم کا انسان ہوگا۔ یہ بدبخت شیطانی کام انجام دے رہا ہوگا تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوگا اور اس سے کہے گا، تیری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا ہے؟ تو اس شخص کی بات سن کر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس نیک شخص کی گردن اڑا دے گا اور اسے شہید کر دے گا، اور جو بھی شخص اس کی مخالفت میں کھڑا ہوگا یہ ملعون شخص کو بھی شہید کر دے گا۔ ملک شام کی سرزمین اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے جسے فتنوں کے دور کے اندر ایمان کی جگہ اور تمام مسلمانوں کے ایک جگہ اکٹھا ہونے کی جگہ کے طور پر حدیث مبارک کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف سفر کیا اور اسی جگہ پر رہنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی ملک کے اندر آباد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائشی وطن بھی یہی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ علاقہ انتہائی اہم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نبوت اور دعوت کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ اسلامی تاریخ میں بنو امیہ کے بادشاہ کا مرکز ملک شام کی سرزمین، اور قرآن و حدیث کے اندر شام کی سرزمین کو برکت والی اور مبارک سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا لیا جسے ہم نے تمام جہانوں کے لیے بابرکت بنایا تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرم سے مسجد الاقصی تک لے کر گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اور اسی قرآنی آیت کے اندر ارد گرد کے علاقے سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی آخری وقتوں کے اندر فتنوں کا مرکز، لیکن انہی فتنوں سے محفوظ رہنے والی سرزمین قرار دیا، یعنی یہ فتنے شروع بھی اسی ملک سے ہوں گے اور ختم بھی اس سرزمین سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ ملک شام سے ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی
نشانیاں ایسی ہیں جو کہ ملک شام کے حالات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت انتہائی قابل رحم ہوگی، بہت زیادہ بری حالت میں ہوں گے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، ان کا مسلسل قتل عام ہو رہا ہوگا، اور پوری مسلم دنیا کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کر پائے یا آواز اٹھا پائے، جیسا آپ دوستوں نے غزہ کے اندر دیکھا اور ملک شام کے اندر ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا لیڈر یا حکمران نہیں ہوگا امت مسلمہ کو اکٹھا کرے یا ان کی فوج کا سپہ سالار بنے۔ اکثر غیر مذہب مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس مدد کا وعدہ پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام کی صورت اور سپہ سالار کی صورت میں کر رکھا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ایسا ظالم بادشاہ جو کہ انتہائی ظالم اور انتہائی مکار ہوگا اور تمام مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا نام ہوگا سفیانی۔ اس کا سلسلہ نسب بنو امیہ یعنی ابو سفیانی کی نسل سے ہوگا۔ سفیانی کے فتنے کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کی ہے کہ سفیانی شام کے علاقے سے خروج کرے گا اور ظلم و جبر کا بازار گرم کرے گا۔ یہ ایک ظالم حکمران ہوگا جو کہ اپنے دھوکے اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور شام کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ اس بادشاہ کے آنے کا دور ہے۔ جب سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا علم ہوگا تو ایک لشکر بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کے درمیان میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ مقام بیضا پر اس فوج میں موجودہ لوگ تمام دھسا دیے جائیں گے، اور ان میں سے 2 لوگ بچ جائیں گے۔ ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو اس واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ اسی دوران عرب میں فوجیں عیسائی چاروں طرف سے جمع کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے۔ روم سے بہت بڑی طاقت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ عیسائی 80 علم لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج کا لشکر ہوگا۔ تقریباً 10 لاکھ فوج امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے شام میں جمع ہوں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے تلے بہت بڑے اور طاقتور لشکر پہنچیں گے، اور مجاہدین اسلام آپ کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت کریں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد مدینے سے شام کی جانب روانہ ہوں گے، اور تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یعنی امام مہدی علیہ السلام یروشلم بھی فتح کر لیں گے اور مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ شام میں دمشق پہنچ کر آپ عیسائی فوجوں سے مقابلہ کریں گے۔ دوستو، یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ ایک گروہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا۔
جن کے شہادت کا رتبہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے برابر ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور انجام بد سے یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پالے گا۔ اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت عہد کر کے نکلے گی کہ یا میدان جنگ فتح کریں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے۔ اس جماعت کے تمام لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز امام مہدی علیہ السلام ایک جماعت کو لے کر دشمن سے پھر جنگ کریں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے گا، اور اس وقت عیسائیوں کی تعداد اس قدر تھوڑی رہ جائے گی کہ وہ لوگ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمان بہت طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام شام کو فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ بھی فتح کر لیں گے، تو وہاں پر ایک افواہ اڑے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا۔ اب پھر قسطنطنیہ سے واپس شام پہنچیں گے اور اس خبر کی تصدیق کے لیے دستہ فلسطین روانہ کریں گے، جو یہ تحقیق کرے گا کہ دجال کا خروج ہوا ہے یا نہیں۔ مگر یہ خبر جھوٹی اور غلط ثابت ہوگی، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی دجال کا خروج ہو جائے گا، اور دجال اپنے حامیوں کے ساتھ دمشق کے ایک جامع مسجد میں آپ علیہ السلام کے لشکر کو گھیرے گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، مؤذن اذان دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھے پر سوار دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ دوستو یاد رکھیے گا، نماز تیار ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دیں گے، مگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے مہدی، میں یہاں دنیا میں اللہ کا نبی بن کر نہیں بلکہ بحیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دنیا میں واپس آیا ہوں۔ اسی لیے امت کی امامت کا اعزاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اسی لیے آپ ہی نماز فجر کی امامت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز فجر ادا فرمائیں گے۔ دوستو اس وقت جو مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سفیانی اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پاک اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔